الله أكبر الله أكبر. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نصیحت کیجیے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے اس فرمان کے پیش نظر مکتب جامعات الرضا کے زیر اہتمام ہر ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے فوراً بعد اس مسجد ام خمار میں یہ دینی تربیتی مجلس منعقد کی جاتی ہے، جس کا دورانیہ بڑا اختصار اور بڑا مختصر ہے، تاکہ ہمارے مارکیٹ میں کام کرنے والے حضرات جو مکتب کی باقی مجالس میں شریک نہیں ہو سکتے اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے، تو ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ کی اس مجلس میں شریک ہو کے وہ بھی اپنے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کے نور سے منور کر سکیں۔ ہم اپنی روٹین کے مطابق ایمان باللہ اور اس کے تقاضے کے موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن جب کبھی ہمارے پاس کوئی معزز مہمان تشریف لاتے ہیں تو پھر اپنے درس کو موقوف کر کے ہم آنے والے مہمان سے بھی مستفید ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری مجلس میں ہمارے ساتھ آج ہمارے عزیز فضیلت الشیخ حافظ عمیر عابد مدنی حفظہ اللہ تعالی، جو ابھی چند دن پہلے پاکستان سے تشریف لائے ہیں، سعودی عرب میں ہی کسی مسجد میں بحیثیت امامت اور خطابت اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، تو تشریف لاتے ہیں حافظ عمیر عابد حفظہ اللہ تعالی، اور وہ توبہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. محترم سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو غلطی سے پاک نہیں بنایا۔ اگر کسی ذات کو گناہ سے، غلطیوں سے پاک بنایا ہے تو ایک ذات ہے جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام آئے تو ہم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا بخیل ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی مجلس میں، کسی گفتگو میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ غلطی سے پاک، گناہ سے پاک ایک ساتھ مخلوق میں سے جو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی وجہ سے قیامت والے دن جب سارے کے سارے لوگ سفارش کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے تو سب انکار کرتے ہیں، سب کہیں گے رب نفسی رب نفسی۔ ایک ذات ہوگی جو فرما رہے ہیں کہ رب امتی رب امتی۔ یہ چل رہا ہے۔ انبیاء کے علاوہ، نبی کے علاوہ ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ان غلطیوں کا، ان گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور سزا بھی ہے، لیکن سزا سے بچنے کے لیے موت سے پہلے اللہ تعالی نے ایک دروازہ رکھا ہے جس کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، اس کا نام توبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو الفاظ رب ذوالجلال کے ہوتے ہیں لیکن روایت ان کو اللہ کے نبی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی، آپ نے مجھ سے دعا نہیں کی، میری طرف پلٹ کے نہیں آئے، ولو دعوتنی لغفرت لك ولا ابالي، مجھ سے دعا کرتے، مجھ سے کچھ مانگتے تو میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے حال ذکر کیا، فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، آپ کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ گناہوں کی وجہ سے زمین بھر جائے، اور اس زمین کے بھرنے کے بعد وہ گناہ کی چوٹیاں آسمان تک پہنچ جائیں، اور تب بھی آپ ان سے معافی مانگے، توبہ کریں، تو میں پھر بھی معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے ابن آدم، اگر دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی لیکن ارادہ ضرور، گناہوں پر ندامت، اچانک موت، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، لقی اللہ یوم القیامہ، اللہ سے ملاقات کی قیامت کے دن اس حالت میں کہ گناہ بہت زیادہ ہے، میں پھر بھی اگر آپ کو معاف کر دوں اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے گناہوں کو دیکھ کر بھی ہم اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ مباح۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے گناہ ہو، غلطیاں۔ میرے بھائی محدثین نے ایک حکمت بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام سے یہ گناہ غلطیاں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دین کیسے نافذ فرماتا؟ دین نافذ ہوا ہے صحابہ کرام کے غلطیوں کی وجہ سے۔ شراب کی حد، بدکاری کی حد، قتل کی حد ہمیں کیسے پتہ لگتی؟ یہ قوانین بنے ہیں تو صحابہ کرام کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مکمل ہوا ہے تو صحابہ کرام کی وجہ سے۔ تو یہ حکمت ہے۔ عورت آ کے یا رسول اللہ طاہرنی،
مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک خاتون ہمارے معاشرے کی، اور اللہ نہ کرے اس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ یہ والا ہو، وہ ظاہر ہو جائے، تو معاشرے میں اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، لیکن یہ گناہ ہو جائے اور پھر معاشرے میں اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کے اپنے گھر والے اس کو گھر رکھنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس عورت کی ہمت کو سلام، اس صحابیہ کے تقوی کو سلام، دنیا کی عزت کی، برادری کی بات کی، لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ یہ ہے کہ میں موت سے پہلے اپنے گناہوں کو بخشوا جاؤں، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جب پیدائش ہو جائے پھر آنا۔ وہ عورت چند ماہ کے بعد بچہ ہاتھ میں اٹھا ہوا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جائیں، اس بچے کی تربیت کریں، اس کو کھلائیں، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے اس وقت آپ میرے پاس آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ بچے کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کی ماں اس کی پرورش کرے گی، ماں کے ذمے ہے اس کی تربیت کرنا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ماں کے ذمے ہے یا آیا کے ذمے ہے؟ ماں کے ذمے ہے یا گھر کی نوکرانی کے ذمے؟ ماں کے ذمے ہے۔ اگر ماں بچپن میں اولاد کو محبت دے گی، پیار دے گی، کسی اور کے سپرد نہیں کرے گی، اس بچے میں بوڑھا بھی ہو جائے گا، ماں کی ممتا کی محبت زندہ رہے گی۔ اسلام نے حکمت بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے حق کو روک دیا، فرمایا جاؤ پہلے بچے کو کھانا کھلانا سکھاؤ۔ چند ماہ کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد وہ عورت پھر آ گئی، ہاتھ میں بچے کو روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا۔ اللہ کے رسول مجھے پاک کر، آپ نے فرمایا اے صحابہ جائیں، اس کو لے جائیں اور اس کو پاک کر دیں۔ اس عورت کو پتھر پڑ رہے ہیں، سنسار کیا جا رہا ہے، کرتے کرتے حضرت خالد کے کپڑوں پر اس عورت کے خون کے چھینٹے گر گئے۔ حضرت خالد فرمانے لگے کیسی عورت جس نے 3 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا، گناہ کیا، کیسی عورت جس کا خون میرے کپڑوں پر پہنچ گیا، گر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہلا یا خالد، اے خالد رک جاؤ، لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کی جائے، کس شہر کے گناہگاروں؟ مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی توبہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص توبہ کا ارادہ ہی کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، صحیح بخاری کا حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میں توبہ نہیں کر سکتا، گناہ بہت زیادہ، اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں تو میری آگ، میری ناش کو آگ میں ڈال کے جلا دے، اور جیسے میری رات بن جائے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، ایک کو ہوا میں ڈالتے ہیں، دوسرے کو دریا میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ رات بھی بن جائے، آسمانوں پر چلی جائے، دریا میں بہ جائے، اللہ نے حکم دیا انسان بنا کر واپس کھڑا کر دیا۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے یہ بتلاؤ یہ کام کیوں کیا؟ یا اللہ
گناہ بہت زیادہ تھے، سوچا کہ آپ کو کیا میں دکھاؤں گا، آپ کے ڈر کی وجہ سے، توبہ کے خوف کی وجہ سے، گناہوں کے خوف کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے، جہنم سے آزادی کی وجہ سے یہ کام کیا کہ آپ کو حساب نہ دینا پڑے۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن میں آپ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ کے سامنے اپنے قدموں کو ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے لے۔ عمر دی تھی، کیا کیا؟ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا؟ علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا؟ ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا مجھے بھی اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اگر تم نے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے یہ کام کیا ہے تو جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا۔